کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور عین اسی وقت اس شخص کا میسج آپ کی موبائل پہ ریسیو ہو جائے یا اس کی کال آ جائے یا سوشل میڈیا پر اس کی پروفائل یا اس کی پوسٹ آپ کی فیڈ پر آ جائے جسے آپ اپنے دل سے نکالنے کی کب سے کوشش کر رہے تھے؟ یا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو جیسے آپ نیند سے جاگے ہوں اور دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا ہو بغیر کسی اداسی کے، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ شخص اسی لمحے کسی درد سے گزر رہا تھا؟ عام زبان میں ہم اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن کارل جونگ کہتے ہیں معنی خیز اتفاق اتفاق نہیں ہوتا۔ کارل جونگ کے مطابق سنکرونسٹی دو انسانوں کی روح کے درمیان ایک خاموش مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو واقعات بغیر کسی ظاہری تعلق کے ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں اور دل کو چھو لیتے ہیں۔ یہ روح کی زبان ہوتی ہے، ایسی زبان جسے انسانی عقل نہیں سمجھ پاتی مگر دل فوراً پہچان لیتا ہے۔ جب دو لوگ جذباتی یا روحانی طور پر جڑ جائیں تو ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا دھاگا بن جاتا ہے، اور پھر بات چیت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ لاشعور خاموشی میں بھی ایک دوسرے کو سن لیتا ہے۔ کارل جونگ کہتے ہیں لاشعور صرف ہمارے اندر نہیں ہوتا، یہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی جوڑتا ہے، اور اس کو یونگ نے اجتماعی لاشعور کہا ہے، جہاں احساس علامت بن جاتے ہیں اور جذبات وقت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور دل سے یاد کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ بھی آپ کو ہی یاد کر رہا ہو۔ یہ ٹیلی پیتھی نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ حقیقی چیز ہے، خاموش ہم آہنگی۔ اب ایسے جذبات کو محسوس کرنے کی کچھ نشانیاں ہیں، چلے آئیے ان نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نشانی نمبر 1، بغیر وجہ کے جذباتی لہریں۔ اچانک آپ کے موڈ کا بدل جانا، جیسے آپ اپنے دوستوں کے بیچ گپ شپ لگا رہے ہوں اور آپ کا موڈ آف ہو جائے، یا اکیلے کمرے میں بھی آپ کو اچانک خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ اصل میں یہ آپ کے جذبات نہیں بلکہ یہ اس کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ دوسری نشانی، اتفاقات کا جو بار بار ہوں، جیسے کہ وہی گانا، وہی الفاظ، وہی نام عین اسی لمحے آ جائے جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ یہ کائنات کی سرگوشی ہے جو کہتی ہے کچھ ابھی باقی ہے، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ نشانی نمبر 3، خواب۔ اس شخص کا بار بار آپ کے خواب میں آنا اور خواب سے جاگنے کے بعد بھی دل میں اسی کا خیال رہنا۔ یوں کہتے ہیں کہ جب روح بول نہیں پاتی تو پھر خواب بولتے ہیں۔ نشانی نمبر 4، جسم کا رد عمل۔ جیسے سینے میں جکڑن، آنکھوں میں نمی، یا اچانک سے کچھ لکھنے کی خواہش محسوس ہونا۔ جسم وہ سچ محسوس کر لیتا ہے جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ نشانی نمبر 5، بار بار نظر آنے والی علامتیں۔ یہ تو آپ میں سے تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، جب کوئی نمبر، گانے یا کوئی علامتیں جو ہر بار اس شخص کی یاد آپ کو دلا دیں۔ یہ لاشعور کی یاد دہانی ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نشانی نمبر 6، دور ہو کر بھی موجودگی۔ جیسے کہ سردی کی راتوں میں خاموشی اور ہر طرف اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو، جیسے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہو مگر نظر نہ آئے۔ نشانی نمبر 7، ایک ساتھ بدلتا ہوا موڈ۔
جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں کا ایک ہی وقت پر بے چین ہو جانا یا اداس ہو جانا، یہ لاشعوری ہم آہنگی ہے۔ نشانی نمبر 8، بھاری خاموشی۔ اس شخص کا کوئی پیغام کا آنا، نہ کوئی کال، بس خاموشی چیخ رہی ہو۔ یہ بے حسی نہیں ہے، یہ دبے ہوئے احساسات ہیں۔ نشانی نمبر 9، دل کا یقین۔ ایک اندرونی احساس کا پیدا ہونا کہ وہ لوٹ آئے گا، اور پھر واقعی میں اس کا لوٹ آنا۔ لاشعور آنے والے قدموں کی آہٹ پہلے ہی سن لیتا ہے۔ نشانی نمبر 10، آپ کا خیال آپ کو بدل دے۔ جیسے کہ اس کا خیال آنے پر آپ بے چین ہو جائیں۔ ایسا ہونا یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہوتا، یہ نقش ہے جو ابھی تک مٹا نہیں۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ بھی آپ کو محسوس کرتا ہو۔ شاید الفاظ نہ ہوں، شاید اعتراف نہ ہو، مگر روح جھوٹ نہیں بولتی۔ یاد رکھیں، خاموش محبت خوبصورت ہوتی ہے، مگر دل ایسی محبت کا حقدار ہے جو محسوس بھی ہو اور نظر بھی آئے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، ہر وہ رشتہ جو مکمل نہ ہو، ہر وہ کہانی جو ادھوری رہ جائے، ختم نہیں ہو جاتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، مگر ہماری روح سے نہیں جاتے۔ وقت گزر جاتا ہے، دن بدل جاتے ہیں، لوگ نئے آ جاتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں وہ شخص ویسے ہی موجود رہتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ کچھ رشتے وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ ہمیں سکھا کر جاتے ہیں، ہمیں بدل کر جاتے ہیں، اور خاموشی میں بھی ہم سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم خود کو سمجھ نہیں پاتے کہ آخر کیوں ایک نام، ایک آواز یا ایک یاد ہمیں آج بھی بے چین کر دیتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ان میں سے کوئی نشانی اپنی زندگی میں محسوس کی ہے؟ اور سب سے زیادہ کس لمحے آپ کو لگا کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا؟ کمنٹس میں اپنی کہانی ضرور لکھیں، شاید کوئی اور بھی وہی محسوس کر رہا ہو جو آپ نے محسوس کیا۔